لہٰذا اس دور میں بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی خواتین مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی۔ دیکھیے نماز کی فضیلت کو اور اہمیت کو اس بات سے اندازہ کریں کہ اس وقت ایک عجیب سا واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ خاتون روزانہ نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتی تو اس وقت اس دور میں ایک ایسا شخص تھا ایک خاتون پر فدا ہو گیا تھا۔ لہٰذا جب بھی وہ خاتون نماز پڑھنے کے لیے آتی یا نماز پڑھ کے جاتی، وہ شخص اس خاتون کو دیکھتا ہوا کھڑا ہو جاتا تھا۔ لہٰذا وہ خاتون تو حیا والی تھی، اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والی تھی، وہ دنیا سے نہیں بلکہ دین سے محبت کرنے والی تھی۔ اللہ نے اس کو حیا عطا فرمائی تھی، اسی لیے کئی مرتبہ اس خاتون نے غور کیا، اچانک اس شخص کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی کہ میں روزانہ دیکھتی ہوں کہ تم مجھے گھورتے ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم یہ گناہ ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے، جیسا کہ عاشق کے دل پھینک عاشق اپنے لہجوں میں الفاظوں کو کہتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے یہ کرتا ہوں، میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا۔ اس وقت بھی اس نوجوان نے اس خاتون سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، کہو تو یہ لا لوں، کہو تو یہ دے دوں، چاند تارے توڑ لوں۔ دل پھینک عاشق کی طرح اپنی باتوں کو اس خاتون کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آج کی خاتون ہوتی، آج کا منظر تو ہم جانتے ہیں، آج کا ماحول تو ہم جانتے ہیں، لیکن وہ خاتون دین اسلام پر عمل کرنے والی عورت تھی، وہ خاتون دین اسلام پر عمل کرنے والی تھی، اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے ڈرنے والی تھی۔ وہ خاتون کہتی ہے لہٰذا تم اتنے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، بس میری ایک درخواست ہے، میں تمہاری آرزو کو پوری کروں گی، میں تمہارے نکاح میں آ جاؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ شخص کہتا ہے بتاؤ، ہر شرط ماننے کے لیے میں تیار ہوں، بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ بس کچھ نہیں، تمہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے 40 دن تک باجماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ تمہیں باجماعت ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ 40 دن تم بپابندی نماز پڑھ لو گے تو میں تمہارے حوالے ہو جاؤں گی، میں تمہارے نکاح میں آ جاؤں۔ کیسی ایک اہم ترین انداز میں اس خاتون نے شرط رکھی۔ لہٰذا وہ شخص کہتا ہے میں نے تو وہ کہا تھا، میں نے تو یہ کہا تھا، اب ضرور یہ معمولی سی چیز ہے، میں ضرور اس کو پورا کروں گا۔ لہٰذا ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتے ہیں، وہ شخص پابندی کے ساتھ اس خاتون کی محبت میں نماز کی طرف آتا ہے، یہاں تک کہ عزیزان محترم تاریخ اسلام میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے۔ 40 دن جیسا ہی مکمل ہوتے ہیں، وہ خاتون اپنے وعدے کے مطابق اس مقام پر کھڑی ہو جاتی ہے جہاں پر اس نے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ تو عزیزان محترم جیسا ہی وہ خاتون کھڑی ہو جاتی ہے، 40واں دن گزر جاتا ہے، وہ شخص نماز سے باہر نکل کر اس خاتون کو اس مقام پر اس راستے پر دیکھتے ہوئے اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ وہ خاتون اس کے قریب جاتی ہے، پوچھتی ہے تم نے تو ہو سکتا ہے اپنا وعدہ بھول گیا ہو، لیکن میں نے تو وہ وعدہ یاد کیا، بتاؤ تم مجھ سے بے رخی کیوں کر رہے ہو؟ تو عزیزان محترم اس شخص نے کیا جواب دیا؟ نماز انسان کو کس مقام پر لے کر جاتی ہے، نماز کی نسبت سے انسان کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ اس شخص نے کہا اے خاتون، میں تجھ سے دل لگانا چاہتا تھا، تیری قربت پر آنا چاہتا تھا، تیرے قریب ہونا چاہتا تھا، تو نے کیا کیا؟ تو نے عمر کے پیچھے مجھے لگا دیا، عمر کی نمازوں نے اتنا اثر کیا کہ میں تجھ سے قربت حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن عمر کی نماز نے میرا تعلق اللہ سے جوڑ دیا، لہٰذا اب مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں آنکھ اٹھا کر تجھے
देख सकूं, क्योंकि नमाज ने मुझे खुदा से जोड़ दिया है और खुदा की हर बात को मुझे बार बार नमाज याद दिलाती है कि कयामत के दिन तुझे खुदा के सामने पेश होना है, लिहाजा मेरी इस गलती को माफ फरमाना। अजीजान मोहतरम, वो नौजवान वहां से चला जाता है। देखिए एक नमाज का ये असर है, जाने अनजाने में उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इक्तिदा में पढ़ने वाली नमाज इतना इंसान के अंदर तब्दीली कर देती थी। अजीजान मोहतरम, आज भी अगर कोई इंसान बुराइयों में मुब्तला है, आज भी इंसान किसी बुराई में मुब्तला है, तो जरूरत है वो नमाज का सहारा ले। यकीनन नमाज इंसान को अल्लाह की कुर्बत दिलाती है। जो इंसान गुनाहों में पड़ा हुआ है, गुनाहों से बचने के लिए नमाज को अपना हथियार बनाए। लिहाजा जब इंसान नमाज को कायम करेगा, अल्लाह ताला उसे हर बुराई से दूर करेगा। ये फजीलत है नमाज।